بڑی اہم خبر 5 یوٹیوبرز کے حوالے سے آ رہی ہے جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں اور وہ بڑی مشکلات میں آ گئے ہیں۔ سندھ میں ایک ٹرین کو روک لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر خود فرما رہے ہیں کہ سوشل میڈیا نے قوم کا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ مختلف لیڈران کرام اپنی زبانوں پر کچھ کنٹرول کریں۔ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ آج غزہ کے حوالے سے 1 ملین مارچ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب اور سمینہ پاشا اینکر پرسن ہیں، ان کے درمیان ایک بڑی اگلی قسم کی جو ہے وہ صورتحال اندر چل رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اور اگلے 12 گھنٹے میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اس کی ساری تفصیلات جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بڑی اہم خبر 5 یوٹیوبرز کے حوالے سے آ رہی ہے جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں اور وہ بڑی مشکلات میں آ گئے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ آج غزہ کے حوالے سے 1 ملین مارچ کا اہتمام کیا گیا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور سندھ میں جناب ایک ٹرین کو روک لیا گیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ پہلے بلوچستان میں تو ہم نے یہ دیکھا تھا، جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد بلان ایکسپریس جو ہے وہ جانے لگی تھی، اسے سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے روک لیا گیا تھا، لیکن اب سندھ کے اندر جو ہے بتایا گیا ہے کہ ایک ٹرین کو روکا گیا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ پچھلا جو ہم نے پوڈ کاسٹ کیا تھا ٹوئیٹا میں، جو انڈس موٹرز کے جو سی او ہیں ان کا ہم نے جمالی صاحب، ان کا ہم نے پوڈ کاسٹ کیا تھا۔ آپ کی رائے کا بہت بہت شکریہ، بہت سے لوگوں نے اس پہ کامنٹس کیے، زیادہ تر نے جو ہے اسے پسند کیا، تھینک یو سو مچ۔ ہم کوشش کریں گے کہ کارپوریٹ ورلڈ سے جو ہے وہ دیگر اور افراد کو بھی جو ہے وہ شامل کریں اور ان کے بھی جو ہے وہ انٹرویوز، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کمپنیز کس طرح ریوائیو کرتی ہیں، کمپنیز کے کیا پراسپیکٹس ہوتے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے۔ تو آئی تھنک یہ سلسلہ ہم آگے بھی چلیں گے۔ تو اگر آپ کی سجیشنز ہوں یا کارپوریٹ ورلڈ سے کوئی سی ای اوز کے نام آپ کے ذہن میں ہو کہ جن کے انٹرویوز کرنے چاہیے، تو پلیز ڈو ریکمینڈ۔ بائی دا وے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ کامران لشاری صاحب، جو ایک بڑے جانے مانے بیوروکریٹ رہے ہوئے ہیں، آج کل بھی بڑی اہم ذمہ داری ہیں، ان کا ہم کوشش کریں گے پوڈ کاسٹ کرنے کی، تو اسے بھی دیکھنا مت بھولیے گا۔ اچھا جی، اگلے 12 گھنٹے میں کیا ہونے جا رہا ہے، ذرا پہلے اس کے بارے میں بات کر لیں۔ جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ تمام تر نگاہیں اس طرف ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیے گا، قائم مقام چیف جسٹس ہیں، ان کی جو اتھارٹیز ہیں وہ محدود ہیں، وہ پوری اتنی نہیں ہوتی جو ایک سٹنگ چیف جسٹس کی ہوتی ہے، لیکن اس دوران جو ہے وہ سپریم کورٹ ججز سینیورٹی اور تبادلوں کے کیس کی سماعت بھی جو ہے وہ 22 اپریل کو ہونی ہے، اور الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی کیس کی سماعت بھی جو ہے وہ 22 اپریل کو ہونے جا رہی ہے۔ دوسرا، سینٹ کا اجلاس بھی جو ہے وہ 22 اپریل کو ہوگا، اور لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کے کیس کی سماعت جو ہے وہ 23 اپریل کو ہوگی۔ تو آنے والے ہفتے میں جو ہے یہ اہم ایونٹس ہیں جو ہونے جا رہے ہیں۔ دوسرا، جناب مسلم نون سے تعلق رکھنے والے وزیر مملکت ہیں کھیل داس کوہستانی، ان کی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا ہے، اور یہ بیسکلی سندھ کے اندر ٹریول کر رہے تھے، جہاں پہ سندھ ترقی پسند پارٹی کے ضلعی صدر سید جلال شاہ کے گھر پہ چھاپہ مار کے اس سلسلے میں انہیں حراست میں لیا گیا ہے، اور الزام یہ ہے کہ ان کے کہنے کے اوپر یا ان کے کارکنوں نے جو ہے وہ یہ جو کھیل داس صاحب ہیں ان کی گاڑی کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ اب یہ بیسکلی جا رہے تھے اور وہاں پہ جو ہے وہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا، تو تب ان کی گاڑی کے اوپر ہی حملہ ہوا ہے، اور اس میں بتایا گیا جی گاڑی پہ جو ہے وہ ٹھٹا میں یہ احتجاجی مظاہرین نے جو ہے پتھراؤ کیا ہے، اور معاملہ جو ہے وہ جو نہروں کا ہے، متنازع ایک ایشو ہے، یہ اس سلسلے میں یہ احتجاج کیا جا رہا تھا، اور اس دوران وہاں سے جب منسٹر صاحب گزر رہے تھے تو پھر ان کی گاڑی کو جو ہے اس طرح ٹارگٹ کیا گیا، جو کہ افسوسناک ہے۔ ہمیں سے ظاہری بات ہے اس طرح کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اسپیشلی اگر وہ شخصیت جو ہے وہ مائنورٹی کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہوں تو پھر تو بالکل بھی ایسی حرکت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ مقدمہ FIR وغیرہ جو ہے وہ اب کٹ چکی ہے۔ اس کے علاوہ آج یہ پتہ لگا ہے کہ جناب خیرپور میں جو ہے وہ ریلوے ٹریک کے اوپر دھرنا دیتے ہوئے جو ہے ایک ٹرین کو روکا گیا، عوامی ایکسپریس، اسے روکا گیا، لیکن بعد میں جو ہے وہ اور یہی معاملہ جو ہے وہی نہروں کے حوالے سے یہ معاملہ تھا جس سلسلے میں یہ احتجاج کیا جا رہا تھا، اور دھرنا دے دیا گیا تھا وہاں پہ، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کلیئر کر دیا گیا، اور ٹریک کے اوپر سے یہ دھرنا ختم ہونے کے بعد ٹرین کو جو ہے وہ جانے دیا گیا، لیکن یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور ببرلو بائی پاس کے اوپر وکلا کی جانب سے جو ہے وہاں پہ 3 دن سے دھرنا دیا جا رہا ہے، اور قومی شاہراہ پر جاری احتجاج میں وکلا کے ساتھ قوم پرست جماعتوں کے کارکن بھی جو ہیں وہ شامل ہیں،
اور پنجاب جانے والی شاہراہوں میں 3 دن سے یہ بند ہونے کے باعث گاڑیوں کی طویل قطاریں جو ہیں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں. اب سننے میں آ رہا ہے کہ مظاہرین جو ہے مزید سڑکوں کو بھی ٹارگٹ کرنے لگے ہیں, اس کو بند کرنے لگے ہیں. یہ احتجاج کا سلسلہ نہروں کے حوالے سے جو ہے اب یہ بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ حکومت کی جانب سے اب تک کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن اب ایک قدم یہ اٹھایا گیا ہے. بلاول بھٹو نے بھی حیدرآباد میں بڑی سخت قسم کی تقریر کی تھی اور حکومت کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا تھا. تو اب اس سلسلے میں جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, انہوں نے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن صاحب سے جو ہے وہ ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے, اور دونوں رہنماؤں نے کنالز کے مسئلے کو جو ہے وہ افہام و تفہیم کے ساتھ حل کرنے پر اتفاق کیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف اور میاں نواز شریف نے ہدایت دی ہے کہ کنالز کے معاملے پر سندھ کے تحفظات کو ختم کیا جائے. تو اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ کنالز کے معاملے پر سندھ کے ساتھ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. شرجیل میمن صاحب نے کہا کہ سندھ حکومت کنالز کے معاملے پر ہر فورم پر اپنا موقف پیش کر چکی ہے. پیپلز پارٹی اور سندھ کے عوام کو متنازع کنالز پر شدید تحفظات ہیں. پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کے لیے 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم چاہتی ہے. تو یہ جو ہے وہ اس سلسلے میں, اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ آج پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بھی آپس میں بڑی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے کوارڈینیشن کمیٹیوں کی. آج یہ سلسلے میں اجلاس ہوا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب جو ہیں وہ اس کی میزبانی کر رہے ہیں, اور اس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور رانا ثناء اللہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اجلاس میں شرکت کریں گے. اس میں اسپیکر ملک احمد خان, مریم اورنگزیب, خواجہ سعد رفیق, پیپلز پارٹی سے جو ہے راجہ پرویز اشرف, ندیم افضل چند, حسن مرتضیٰ اور حیدر علی گیلانی وہ اس اجلاس میں شریک ہوں گے. اور ابھی بائی دا وے جب یہ میں اس وقت یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ اجلاس اس وقت ابھی چل رہا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا وہ یوٹیوبرز کے حوالے سے ذرا اس خبر کو شامل کر لیتے ہیں. اس کے بعد میں جو غزہ کے حوالے سے ملین مارچ ہے میں اس کے بارے میں بات کروں گا. ثناء اللہ خان صاحب ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں اسلام آباد میں, کافی ایکسپیرینس جرنلسٹ ہیں, اوتھینٹک جرنلسٹ ہیں, اور مطلب ہی از ون آف دوز پرسن جن کی خبریں جو ہیں وہ بالکل ایکوریٹ ہوتی ہیں. تو انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جناب 5 یوٹیوبرز ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں. اب وہ جو نام بتا رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی صدیق جان, سمیع ابراہیم, اسد علی طور, عمران ریاض خان اور صابر شاکر صاحب, ان لوگوں کے نام جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی ان لوگوں کے بینک اکاؤنٹس وغیرہ جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں. لیکن ان 5 میں سے انہوں نے کہا ہے کہ میری بات جو ہے وہ صرف صدیق جان سے ہوئی ہے کہ ان کا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ بند ہوا ہے. باقیوں سے انہوں نے کہا میری بات نہیں ہوئی, لیکن یہ نام جو ہیں وہ مجھے پتہ لگے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے اس سلسلے میں جو ہے وہ عطاء اللہ تارڑ صاحب سے بھی رابطہ کیا. تارڑ صاحب نے جو ہے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ میرے پاس کنفرم خبر ہے, مجھے صدیق جان نے کنفرم کیا کہ جی بینک اکاؤنٹس جو ہیں اس طرح بند کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کو FBR کی جانب سے نوٹسز وغیرہ بھی آ رہے تھے, اور اب صرف ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں بلکہ ان کی فیملی ممبرس کے بینک اکاؤنٹس بھی جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں. تو ثناء اللہ صاحب کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں جب تھوڑی سی تحقیق کی ہے تو انہیں یہ بات پتہ لگی ہے کہ اس سلسلے میں کیا یہ اتھارٹی ہے FIA کے پاس, جو ہے کیا یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کے بینک اکاؤنٹس وغیرہ جو ہے اس طرح بند کر سکتے ہیں. تو اس پہ ان کو یہ نالج ملی ہے کہ جی اگر آپ کے اوپر الزامات ہوں اور کہ جی آپ اسٹیٹ کے اگینسٹ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں آپ ملوث ہیں تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹس کو بند کیا جا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ کس طرح کیا جائے گا کہ کیا کوئی شخصیت, کوئی یوٹیوبر اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے یا نہیں ہے, اس کا فیصلہ کس طرح ہوگا. اب یہ ہونا تو یہ ٹیکنیکلی تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے فیصلہ ہو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں ملوث ہے, اس کے بعد کی یہ کارروائی ہو. یہاں پہ یہ کیا ہوا ہے کہ پہلے بینک اکاؤنٹس بند ہوئے ہیں, بعد میں جو ہے وہ اب اس کو وہ یہ بتا رہے ہیں, ثناء اللہ صاحب بتا رہے ہیں کہ جناب یہ لوگ جو ہیں وہ اب کورٹس کی طرف جائیں گے اور کورٹ میں جا کے اس اقدام کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے کہ جی یہ بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ کس طرح بند کر دیے گئے. اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ان کے نہیں بلکہ ان کے فیملی ممبرز وغیرہ بھی جو ہیں, یعنی کہ بیگم یا بہنیں یا ماں باپ, ان کے اکاؤنٹس بھی اسی طرح فریز کر دیے گئے ہیں کیونکہ وہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو صرف اور یہ نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کے کریڈٹ کارڈز اور ایزی پیسہ یا جائز کیش اکاؤنٹس وہ بھی جو ہے وہ منجمد کر دیے گئے ہیں, انہیں بھی بند کر دیا گیا ہے. تو دس از کوائٹ سرپرائزنگ, کیونکہ میرے لیے تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کم از کم کوئی کورٹ آف لاء کم از کم کوئی ڈگری تو دے کسی کے بارے میں. جب تک وہ ڈگری نہیں دیتا, کسی کو اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر نہیں کرتا, اس سے پہلے جو ہے وہ کس طرح اس کے اگینسٹ یہ کارروائی کی جا سکتی ہے کہ اس کی ساری چیزیں جو ہیں اس طرح بند کی جائیں. یہ تو اس کا معاشی قتل کرنے والی بات ہے نا. مطلب یہ جن لوگوں کے وہ نام لے رہے ہیں یہ لوگ تو کہیں پہ جابز بھی نہیں کر رہے میرے خیال میں. میرا عمران ریاض کہیں پہ کام نہیں کر رہے, صابر شاکر کہیں پہ کام نہیں کر رہے, سمیع ابراہیم, صدیق جان, یہ لوگ کہیں پہ بھی کسی چینل میں کام نہیں کر رہے. تو اگر کوئی ایسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی اگر ہوئی بھی ہے تو پہلے اس کو پروف تو کریں کہ جناب انہوں نے یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کی ہے, تو پھر اس کے بعد بے شک یہ اس قسم کی سزائیں دینی ہیں یا کوئی بھی ہے. ایوری تھنگ, میرا صرف بار بار یہ پوائنٹ ہے کہ ایوری تھنگ نیڈس ٹو گو ٹو دا کورٹ آف لاء, میرا صرف یہ پوائنٹ ہے.
تو اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جو ایک چیٹر چل رہی ہے اسلام آباد کے اندر، کہ شاید یہ لسٹ جو ہے اور بھی بڑی ہوگی اور بھی لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح ٹارگٹ کیا جائے گا، بٹ وی ڈونٹ نو اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے۔ یہ تو فیکٹ ہے کہ ان میں سے کئیوں کے، صدیق جان کا تو مجھے نہیں پتا، سمیع ابراہیم صاحب جو ہے وہ ابھی غالباً امریکہ سے ہو کے آئے ہیں، پہلے ان کا نام بھی جو ہے وہ ECL کے اندر شامل تھا، یہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے، لیکن ابھی وہ ٹریول کر کے ہٹے ہیں۔ اسد علی طور نے تو میرے خیال میں اٹیمپٹ ہی کہیں نہیں کی ہے، اور صابر شاکر اور عمران ریاض جو ہیں آلریڈی پاکستان سے باہر ہیں۔ اچھا، اگر یہ پاکستان سے باہر ہیں تو یہ میرے خیال میں یہ اپنے وہاں کے بھی اکاؤنٹس آلریڈی دے سکتے ہیں، جو ان کو یوٹیوب سے، اصل بات تو وہی ہے نا کہ یوٹیوب سے جو پیمنٹ آتی ہے، تو یوٹیوب کی پیمنٹ کے لیے تو وہ باہر کا اکاؤنٹ بھی دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کو پاکستان کا اکاؤنٹ ہی دینا ہے، تو وہ پیمنٹ وہاں پہ بھی لینڈ کر سکتی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر ان کے پیسے آلریڈی یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، ایک یہ پرابلمٹک ہوگا کہ وہ فریز ہو جائیں گے، یا پھر ان کے فیملی ممبرز، مطلب فیملی ممبرز کا تو ایسا کوئی قصور نہیں ہے نا، مطلب ان کا کیا لینا دینا کسی چیز کے ساتھ، تو ان کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کرنا جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کی جانب سے جناب غزہ مارچ جو ہے وہ آرگنائز کیا جا رہا ہے اس وقت، ایز آئی اسپیک وہ یہ مارچ جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے، اور سیکیورٹی بڑی سخت کی گئی ہے اسلام آباد کے اندر۔ بتایا گیا ہے جناب ریڈ زون اور ایکسٹینڈڈ ریڈ زون کے تمام داخلی و خارجی راستوں کو جو ہے وہ کنٹینرز لگا کے بند کیا گیا ہے، خاردار تاروں سے بند کیا گیا ہے، بڑی اسٹرکٹ سیکیورٹی جو ہے اسلام آباد میں کی جا رہی ہے۔ اور جماعت اسلامی کی جانب سے انتظامیہ کو ایکسپریس وے پر پرامن مارچ کی یقین دہانی کروانے کے بعد فیض آباد کو فی الحال عام ٹریفک کے لیے جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے۔ کراؤڈ بڑا اچھا ہیوی کراؤڈ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کافی آئے ہوئے ہیں اس غزہ مارچ کے اندر، اور اس سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ خطاب کریں گے۔ اب موسم کے حوالے سے جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک الرٹ جاری کیا گیا ہے، اور اس الرٹ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب اس کا یالہ باری کے حوالے سے اس کا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ یہ آپ یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تھنڈر اسٹارمز، اور اس میں کہا گیا ہے جی لوکلائزڈ ویدر سسٹم از ڈیولپنگ اوور دا ٹوئن سٹیز وچ may bring strong winds, isolated rainfall and isolated hail over the next 8 to 10 hours۔ یہ جب ہم ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ ابھی مطلب چند منٹ پہلے یہ جاری کیا گیا ہے، تو یہ آنے والے 8-10 گھنٹے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو پلیز اپنا خیال رکھیے گا، اور خاص طور پہ آپ کی جو پراپرٹیز وغیرہ باہر ہیں، یعنی کہ گاڑی شاڑی وغیرہ ہے، اس کا بھی خیال رکھیے گا کہ اسے ٹارگٹ نہ کیا جائے۔ میں تصویریں آ رہی تھیں وہاں سے اسلام آباد راولپنڈی سے، کہ جو گاڑیوں کے شو رومز والے ہیں انہوں نے اپنی گاڑیوں کو جو ہے وہ شیٹیں لگا کے کور کر دیا ہے، پالیتھین کی شیٹس، جو موٹی پالیتھین کی شیٹس ہوتی ہیں وہ، یا فوم وغیرہ لے کے، ایکچولی فومی شیٹس ہیں وہ لے کے گاڑیوں کے اوپر جو ہے نا طے انہوں نے لگا دی ہے کہ اگر کوئی یالہ باری ہو بھی تو کم از کم اس سے جو ہے گاڑیوں کو نقصان نہ پہنچے۔ لیکن مطلب یہ اس طرح کے مناظر مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی اس طرح ہوا ہو کہ گاڑیوں والوں کو جو ہے اتنا پریشان ہونا پڑے کہ انہیں بیٹھ کے جو ہے وہ شیٹیں لگانی پڑ جائیں اپنی ظاہری بات ہے یہ ان کے سٹاکس ہیں، اور اگر وہ ڈیمیج ہو جائے تو اس کی ویلیو کا کیا حال ہوگا۔ ویسے ہی لوگوں کو اس وقت اسلام آباد کی گاڑی کو لے کے کافی شک پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جناب اسلام آباد کی گاڑی لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے۔ ایک یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ لیٹس کم ٹو پاکستان تحریک انصاف، وہاں پہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جناب، اور وہاں پہ یہ ہے کہ ایک انٹرنل ان کی اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی تھی یا احتساب کمیٹی تھی، جو خیبر پختونخوا کے اسپیکر ہیں بابر سلیم سواتی صاحب، ان کے حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات کر رہی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ اس کے ایک ممبر جو ہیں وہ بابر سواتی صاحب کو مجرم سمجھ رہے ہیں اور ایک سمجھ رہے ہیں کہ نہیں وہ بے قصور ہیں۔ تو اس سلسلے میں ان کی جو رپورٹ ہے وہ جناب اسے منظر عام پہ لایا گیا ہے اور اسے جو ہے وہ پبلک کر دیا گیا ہے۔ اب اس رپورٹ کے مطابق اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی بابر سلیم سواتی صاحب جو ہیں ان پہ لگائے گئے الزامات جو ہیں وہ صحیح ثابت نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا جی اسپیکر ہاؤس کی تزئین و آرائش پر 3 کروڑ روپے کی ادائیگی میں اسپیکر کا کوئی کردار نہیں تھا۔ بحیثیت اسپیکر بابر سواتی کا آسٹریلیا میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا ضروری تھا۔ کلاس 4 ملازمین کو روزگار تبادلے کے دفتر کی سفارش پر بغیر اشتہار قواعد کے مطابق بھرتی کیا گیا۔ اسپیشل سیکرٹری سمیت تمام تقرریاں اور قانون کے مطابق قرار پائی ہیں، اور اسمبلی سیکریٹریٹ میں تمام تقرریاں اور ترقیاں DPC کی سفارشات پہ ہوتی ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے جی کلاس 4 ملازمین کو روزگار تبادلے کے دفتر کی سفارش پر بغیر اشتہار قواعد کے مطابق بھرتی کیا گیا ہے۔ اسپیشل سیکرٹری سمیت تمام تقرریاں اور ترقیاں قانون کے مطابق جو ہے وہ قرار پائی ہیں۔ اس کے اندر ایک اور ایلیمنٹ جو ہے وہ یہ بات بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پہ کمیٹی کے اندر بھی ایک اختلاف آ گیا ہے، اور وہ جو اختلاف ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ انور صاحب جنہوں نے ایکچولی اس رپورٹ کو پبلک کیا ہے ان کے پاس یہ
رائٹ نہیں تھا کہ وہ یہ پبلک کرتے اس رپورٹ کو. یہ عام طور پہ کسی بھی جماعت کی جو انٹرنل انکوائری رپورٹس ہوتی ہیں وہ اندر ہی رہتی ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی انٹرنل انکوائری ہو رہی تھی, ماضی میں بہت ہو چکی ہیں. ناچیز نے وہ رپورٹیں بھی بائی دا وے دیکھی ہوئی ہیں, لیکن ظاہری بات ہے ان کو پبلک نہیں کیا جاتا تھا. ذرائع کے حوالے سے پھر بھی مطلب اگر کسی جرنلسٹ کا ہاتھ لگ جائے تو لگ جائے, لیکن اس طرح ریلیز نہیں کیا جاتا تھا. تو یہ رپورٹ جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آ گئی, اور اس کے اندر جو ہے وہ قاضی انور صاحب نے کلین چٹ دے دی ان کو, سواتی صاحب کو. بلکہ اس کے اندر ایک لائن بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے, کہ اعظم سواتی صاحب جیل میں جانے سے پہلے کچھ تھے, جیل میں آنے کے بعد جیل سے نکلنے کے بعد اعظم سواتی صاحب جو ہے بڑے تبدیل ہوئے ہیں, جذبات بدل گئے ہیں, حالات بدل گئے ہیں اعظم سواتی صاحب کے. یہ بھی اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا. تو اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اعظم سواتی صاحب کو بھی اس رپورٹ میں جو ہے نا ان کے اوپر ایکچولی سوال, رپورٹ جو ہے بابر سواتی پہ بننی تھی, رپورٹ ایکچولی اعظم سواتی پہ بن گئی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ شک کیا جا رہا ہے. اب یہ وہی اعظم سواتی صاحب ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو سیٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے بات کر رہے تھے, اور اسی دوران جو ہے اس رپورٹ کے اندر ان کے بارے میں یہ لائن لکھ کے جو ہے نا ان کے کردار کو مشکوک قرار دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, پتہ نہیں ان کو کہنا چاہیے رہنما یا نہیں کہنا چاہیے, لیکن وہ ہیں جناب ایاز امیر صاحب. ایاز امیر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں تو میں آئی ٹیک دا لبرٹی ٹو کال ہم کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی رہنما ہیں. انہوں نے وہ کالم لکھتے ہیں, تو کالم انہوں نے لکھا ہے, اس میں لکھا ہے جی قوم کو اب بات سمجھ جانی چاہیے. تو میں ان کے کالم کی چند سطریں جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. لکھتے ہیں جی سیاست کا شوق رکھنے والوں کو چیئرمین ماؤ کا لافانی قول نہیں بھولنا چاہیے کہ طاقت بندوق کی نالی سے بہتی ہے, جس کے ہاتھ میں ہو طاقت کا ارتکاب وہیں ہوتا ہے. باقی آئین قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی دکھاوے کی چیزیں ہیں, یعنی سامنے کی نمائش جو کہ اندر کی حقیقت پر ہلکا سا پردہ ڈالے ہوتی ہے. البتہ دو چیزوں نے قوم کا دماغ خراب کیا ہوا ہے. اب یہ یہاں سے بڑی انٹرسٹنگ بات شروع ہوتی ہے. یہ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جی البتہ دو چیزوں نے قوم کا دماغ خراب کیا ہوا ہے, ایک سوشل میڈیا. تو یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر خود فرما رہے ہیں کہ سوشل میڈیا نے قوم کا دماغ خراب کیا ہوا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پر کسی بات کا تمسخر اڑایا جائے اور خوب تالیاں بجیں تو قوم پر گمان گزرتا ہے کہ طاقتور پریشان ہو گئے ہیں اور زبردستی کی دیواروں میں تھرتھراہٹ پیدا ہو گئی ہے. زمین پر کچھ نہیں ہوتا, بس سوشل میڈیا پر ہو ہا ہو جاتی ہے, اور خاص طور پہ نوجوان خوش ہو جاتے ہیں کہ لو ہم نے بڑا مارکا مار لیا. ایسی خوش فہمیوں کی حالت میں پی ٹی آئی والے 3 سال گزار چکے ہیں. ظاہر ہے حاصل کچھ نہیں ہوا, نہ ایسی خوش فہمی سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے. میرا خیال میں بالکل آن دا ڈاٹ ایاز میر صاحب نے بات کی ہے کہ یہ میں بھی اکثر یہ بات یہی کہتا ہوں کہ جو لونڈے لپاڑوں کی بات ہو رہی ہے کھل کے بات کرتے ہیں. یہ لونڈے لپاڑوں نے ایک اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے, یہ اسی کے اندر بیٹھ کے ہیش ٹیگ چلائیں گے, یہ اسی کے اندر بیٹھ کے کسی کو ٹارگٹ کریں گے, کسی کی تصویروں کو فوٹو شاپ کریں گے, آپس میں بیٹھ کے ایک ٹویٹ کرے گا, 4 اس پہ کامنٹ کریں گے اور خود ہی وہ خوش ہو جائیں گے, ہاں ہاں بڑا کمال کیا, بڑا کمال کیا, بڑا کمال کر دیا. کچھ بھی نہیں ہوتا اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. تو ہاں اگر تو آپ اپنی دنیا میں یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جناب میں نے بڑا بڑا مارکا مار لیا تو ٹھیک ہے, آپ 100 دفعہ سوچتے رہیں. تو ایاز امیر صاحب بھی یہ ذہن میں رکھیے گا, ایاز امیر صاحب جو ہیں بہت ایکسپیرینس مطلب پلیئر ہیں, پالیٹکس بھی بڑی دیر, مسلم لیگ نون سے بھی جو ہے وہ الیکشن لڑتے رہے ہیں, اس کے بعد پی ٹی آئی میں خان صاحب کے کافی قریب آ گئے تھے, صحافت کے ساتھ تو بڑا پرانا ان کا مطلب تعلق ہے, کالمز وغیرہ جو ہے وہ لکھتے رہے ہیں. آگے لکھتے ہیں پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے. ایک تو مختلف لیڈران کرام اپنی زبانوں پر کچھ کنٹرول کریں. جو عمران خان کو مل کے آتے ہیں اپنی کہانی بیان کرتا ہے, دوسرا جاتا ہے کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. اس تماشے کو تو بند کیا جائے. یہ بھی ہے کہ اندر بیٹھے لیڈر کو وہ ملیں جنہوں نے پارٹی کو چلانا ہے. ہر نتھو خیرے کے ملنے سے کیا حاصل ہو سکتا ہے. ایک اور کٹھن بات ثابت ہو رہی ہے کہ تب بات بڑی اچھی لگتی تھی کہ پی ٹی آئی کو اسمبلیوں میں بیٹھنا چاہیے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس حکمت عملی سے پی ٹی آئی کو کچھ خاص فائدہ نہیں پہنچ رہا. لیکن مشکل صورتحال ہے. اسمبلیوں میں بیٹھنا اگر بیکار ہے تو اسمبلیوں کو چھوڑ کر کیا مقصد پورا ہو سکتا ہے. مشکل وقت ہے اور انتظار کی گھڑیاں لمبی ہو رہی ہیں, لیکن دیکھنا چاہیے کہ اور متبادل بھی کیا ہیں. تو یہ ایاز امیر صاحب کی جانب سے جو ہے وہ یہ تجویز آئی ہے کہ ایک تو منہ پہ کنٹرول کریں, اور دوسرا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اگر کوئی ٹرینڈ, یہ جو میں اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں نا, جو باہر بیٹھے ہیں ان کو آپ لوگوں نے جو سمجھا ہوا ہے پتہ نہیں کیا 30 مار خان ہے, وہ کیا بڑی چیزیں کرنے دیں, ان کو بیٹھ کے بولنے دیں, ڈزنٹ میٹر, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. عام عوام جو ہے وہ اس کے جذبات اور ان کے جذبات میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں اچھا جی میری یہ میں ان میں یہ بھی تھوڑے دیر پہلے جو میں 4-5 نام لے رہا تھا, ان میں سے ایک شخص ہے, اسے بڑا شوق ہوتا تھا اس بات کا, مجھے پتا ہے اس بات کا, مجھے لوگوں نے بتایا, اس کو بڑا شوق ہوتا تھا میری ٹویٹ کو اتنے ری ٹویٹ مل گئے ہیں, میری ٹویٹ کو اتنے لائکس مل گئے ہیں, مجھے بڑا اس سے فرق پڑا. کیا فرق پڑا؟ آج تو گھاس بھی کوئی نہیں ڈالتا.
آج یہ حال ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس کو گھاس بھی کوئی نہیں ڈال رہا، جبکہ بیچارہ پھر بھی پوری محنت کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہر قسم کی ویڈیوز ان کے حق میں بناتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن پی ٹی آئی والے پھر بھی اسے گھاس نہیں ڈالتے. سو اے جرنلسٹ شوڈ آلویز ریمین اے جرنلسٹ. یہ اتنی سائڈیں لینا، اتنی آگے چلے جانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ یو شوڈ بی سنسیئر ٹو یور جرنلزم. اس کے اوپر بیٹھ کے کام کریں، ایویں بلا وجہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ میں مت تبدیل کریں. یو آر اے جرنلسٹ. اے جرنلسٹ شوڈ آلویز ریمین اے جرنلسٹ. خیر، دوسرا میں ایک اور ڈیولپمنٹ میں دیکھ رہا تھا. شیر افضل مروت صاحب اور سمینہ پاشا اینکر پرسن ہے، ان کے درمیان ایک بڑی اگلی قسم کی جو ہے وہ صورتحال اندر چل رہی ہے. سمینہ پاشا صاحبہ نے جو ہے وہ چند جو ڈی ایم کیے گئے شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے، انہوں نے وہ بھی شیئر کیے کہ جناب انہوں نے مجھے جو ہے پرائیویٹلی ڈی ایم کر کے میسیج بھیجے. دیٹ از کوائٹ اگلی. میں دونوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، شیر افضل مروت صاحب کو بھی اور سمینہ پاشا صاحبہ کو بھی. سمینہ کے ساتھ جو ہے وہ میں نے جیو میں کام بھی کیا ہوا ہے، اور شیر افضل مروت صاحب جو ہے میرے اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. بوتھ آف یو نیڈ ٹو اسٹاپ اٹ. آپ دونوں کو جو ہے وہ یہ حرکتیں کرنا بند کرنی پڑیں گی، ایک دوسروں کو ٹارگٹ کرنا جو ہے بند کرنا پڑے گا. سمینہ پاشا ماضی میں خود شیر افضل مروت صاحب کو بہت سپورٹ بھی کرتی آئی ہیں، ان کی وہ ماضی کی ٹویٹس بھی موجود ہیں. میں کیا اس کو ڈسکس کروں، وہ کرتی رہی ہیں. لیکن ظاہری بات ہے اب شیر افضل مروت صاحب چونکہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے تو نظریاتی اختلاف جو ہے دونوں کے درمیان آ چکا ہے. لیکن میں دوبارہ وہی کہتا ہوں، نظریاتی اختلاف جو ہے وہ اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.